الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن من قرية إلا نحن مهلكوها وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وَإِن مِّن قَرْيَةٍ اور نہیں ہے کوئی بھی بستی إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا مگر ہم ہلاک کرنے والے ہیں اس کو قبل یوم القیامتی قیامت کے دن سے پہلے او معذبوها یا عذاب دینے والے ہیں اس کو عذابا شدیدا بہت سخت عذاب كان ذلك في الكتاب مسطورا ہے یہ چیز کتاب میں لکھی ہوئی نہیں کوئی بھی بستی مگر ہم اسے ہلاک کرنے والے ہیں نحن مہلکوہا کا اصل کیا ہے اصل میں کیا تھا مہلکوہا حالانکہ حالانکہ یہلکو سے یہ مہلکو کیا چیز ہے اسم ہے فعل ہے کون سا فعل ہے اس میں فائل اسم فاعل ہے اسم فاعل کس سے ہے یہ جی استاد محترم تو بتائیے مہلکوہا اور آگے معذبوہا یہ گرامر کے روح سے کیا ہے دونوں اس میں فائل ہے اسم فاعل ہے اصل میں کیا تھا یہ مہلکوہا اور معذبوہا مفاعل کے وزن پہ ہے ہاں جی کوئی اور بتائیں باقی لوگ بھی حصہ لیں ہاں جی نعمان صاحب السلام علیکم وعلیکم جی السلام سر میں غور کر رہا ہوں اس پہ ہاں جی کوئی اور وقاص صاحب ہاں جی سامنا استاد محترم معذبوها باب تفعیل سے ہے کیا ہے عذب یعذب معذبوها اس کا اسم فاعل ہے اسم فاعل کا کون سا صیغہ ہے اور اصل میں کیا تھا اصل میں مہلکوہا اصل میں مہلکونہ تھا مہلکونہا اور معذبوہا اصل میں معذبونہا تھا تو یہ کون سے صیغے ہوئے دونوں مہلکوہا مہلکونہ اور معذبونہ جمع مذکر جمع مذکر کے صیغے ہیں مہلکو اہلک یہلکو سے باب فعال سے اسم فاعل ہے جمع مذکر کا صیغہ ہے اور معذبوہا معذبونہا تو یہ عذب یعذب باب تفعیل یہ اسم فاعل ہے اور جمع مذکر کا صیغہ ہے اور مراد اس سے کون ہے اس کا نون کیوں گرا ہوا ہے اس کا نون اس لیے گرا کیونکہ یہ مضاف ہے ہاں کی طرف ہاں الف ہاں کی طرف دونوں مضاف ہیں ہاں الف ہاں مضاف الیہ ہے تو جب یہ اسم فاعل مضاف ہو جائے تو نون گر جاتا ہے تثنیہ میں بھی اور جمع مذکر سالم ہے نا
اس میں بھی نون گر جاتا ہے. تو یہ مہلکون سے مہلکوہا بن گیا، معذبون سے معذبوہا بن گیا. مراد اس سے کون ہے؟ اللہ تعالیٰ مراد، اللہ تعالیٰ فائل ہے اور ہاس اللہ تعالیٰ مراد ہے نا. اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں نحنو کہہ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے لیے، اللہ کے لیے جمع کا صیغہ کیوں آ رہا ہے؟ اللہ تو اکیلے ہیں، تو یہ جمع کا، یہ عزت و تکریم کے لیے آتا ہے. یہ جمع تعظیم ہے. تو نہیں ہے کوئی بھی بستی مگر ہم، یعنی اللہ تعالیٰ مہلکوہا ہلاک کرنے والے ہیں اس کو، قبل یوم القیامت قیامت کے دن سے پہلے، او معذبوہا یا ہم عذاب دینے والے ہیں اس کو، یعنی اس بستی کو عذابا شدیدہ سخت عذاب. یہاں بھی قبل یوم القیامہ موجود ہے جو محذوف ہے. اصل عبارت ہے وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. تو نہیں ہے کوئی بھی بستی مگر ہم اسے ہلاک کرنے والے ہیں قیامت کے دن سے پہلے، یا ہم اسے عذاب دینے والے ہیں قیامت کے دن سے پہلے سخت ترین عذاب. کانا ذالک فی الکتاب مسطورا، ہے یہ چیز کتاب میں سطر شدہ، لکھی ہوئی. مسطورہ لکھی ہوئی، کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے. لوح محفوظ میں لکھا ہے کس بستی کے ساتھ کیا ہونا ہے، کس بستی کے ساتھ کیا ہونا ہے. تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی بھی بستی نہیں ہے مگر ہم نے یا تو اسے ہلاک کر دینا ہے قیامت سے پہلے پہلے، یا ہم نے اسے عذاب دے دینی ہے، کیا عذاب دے دینا ہے قیامت سے پہلے پہلے. یہ دونوں باتیں قیامت سے پہلے ہیں. تو اس سے دنیا کا عذاب اور دنیا کی ہلاکت مراد ہے. قیامت کا عذاب تو پھر بہت بڑا اور ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہے، تو قیامت سے پہلے بھی ہلاکت اور عذاب کی بات ہو رہی ہے. تو اس سے مراد کون سی بستی ہے؟ کوئی نہیں ہے کوئی بھی بستی مگر ہم اسے ہلاک کرنے والے ہیں. تو اس سے تو محسوس ہوتا ہے جیسے اس میں سب بستیاں آ جاتی ہیں، ساری قومیں آ جاتی ہیں. تو کیا اس سے کفار کی ساری قومیں مراد ہیں کہ اس سے کفار کے علاوہ مسلمانوں کی قومیں بھی مراد ہیں؟ کیا مراد ہے؟ استاد محترم، پچھلی آیات میں نا جو مشرکین کا ذکر ہوا ہے، کیونکہ یہاں آیت کی شروعات وا سے ہوئی ہے تو ان کا ربط ہے آیات کا. تو مشرکین کی قریت جو ایسے اعمال کریں گے، یہ قیامت تک آنے والی تمام اچھی یعنی بری قومیں کہ اچھی قومیں بھی؟ اچھی قوم بھی اس میں شامل جو کفر کریں گے اللہ تعالیٰ کے عذاب. اگر ہم اچھی قومیں بھی مراد لیں تو پھر کیا مطلب ہوگا کہ نہیں ہے کوئی بھی بستی چاہے اچھی ہو یا بری ہو، ہم اسے ہلاک کرنے والے ہیں قیامت کے دن سے پہلے پہلے، یا ہم اسے سخت عذاب دینے والے ہیں. تو اچھے لوگوں پر بھی ہلاکت اور عذاب آئے گا. اچھے لوگ تو لازم بات ہے دنیا سے قیامت سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ ان کو اٹھا لے گا. یہ قیامت سے پہلے کی بات ہی ہو رہی ہے. جی، تو عذاب جو آنا ہے وہ تو اللہ کی نافرمان قوم. تو یہ جو ہے مفسرین کی دونوں رائے ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ یہاں دیکھیں انداز تو یہ نہیں ہے کوئی بھی بستی مگر، کہ پہلے نفی ہو جائے بعد میں اس بات ہو جائے. ایک تو اس میں یعنی ساری قومیں آ جاتی ہیں. اب اختلاف یہ ہے کہ ساری قوموں سے مراد ساری ظالم قومیں، ساری کافر اللہ کے نافرمان قومیں، یا اس میں نیک قومیں بھی آ جاتی ہیں، نیک لوگ بھی آ جاتے ہیں. تو ایک رائے یہ ہے جو پہلی اور جمہور کی رائے وہ یہ ہے کہ یہاں ظالم قومیں، کافر قومیں مراد ہیں. تو اللہ کافر. تو دوسری رائے یہ ہے کہ یہاں ایسی قومیں بھی مراد ہیں جس میں نیک لوگ بھی ہوں. دونوں آرام موجود ہیں، لیکن زیادہ رائے بہتر جو محسوس ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ اس سے مراد کافروں کی بستیاں اور کافر قومیں مراد ہے. کیونکہ ہلاکت قرآن کریم کا مطالعہ کرے تو پتہ لگتا ہے کہ ہلاکت کا تعلق اور عذاب کا تعلق کس سے ہے؟ کافر قوموں سے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. آپ کا رب کسی قوم کو ان کے ظلم کی وجہ سے ہلاک نہیں کرتا اگر اس کے رہنے والے اصلاح کرنے والے ہوں. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ جس بستی میں اچھے لوگ ہوتے ہیں انہیں اللہ ہلاک نہیں کرتے. وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ.
اللہ فرماتے ہیں ہم کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتے مگر تب ہلاک کرتے ہیں جب اس بستی کے رہنے والے ظالم ہوں. تو پتہ لگتا ہے کہ ہلاکت اللہ کی طرف سے عذاب ہے ظالموں کے لیے، اللہ کے نافرمانوں کے لیے. تو پہلی رائے جو زیادہ بہتر محسوس ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ ہر قوم سے مراد یہاں ظالموں کی ہر قوم ہے. تو مطلب یہ ہوگا پہلی رائے کے مطابق نہیں ہے کوئی بھی بستی یعنی ظالموں کی. اور سیاق و اسباق بھی بتا رہا ہے کہ یہ جس طرح سیاق و اسباق مشرکین کے بارے میں چل رہا ہے، مشرکین کے بارے میں، تو مشرکین کو اللہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ پچھلی قوموں کے حالات بیان کر کے دھمکی اور ڈراتے ہیں. اور تو گویا کہ اللہ تعالیٰ مشرکین کو پچھلی ظالم قوموں کے حالات سے ڈرا رہے ہیں. نہیں ہے کوئی بھی بستی اس سے پہلے نہیں گزری مشرکین مکہ سے پہلے ظالموں کی، مگر ہم اسے ہلاک کر دیتے تھے یا ہم اسے عذاب دیتے تھے، سخت عذاب. قیامت سے پہلے بھی ایسے ہوا، اور یہ صرف ماضی کی قوموں کے ساتھ نہیں، آئندہ بھی ایسے ہی ہوگا. قیامت کے دن سے پہلے آئندہ بھی کوئی بھی ظالم قوم آئے گی تو ہم اسے ہلاک کر دیں گے یا ہم اسے سخت عذاب دیں گے قیامت کے دن سے پہلے. تو اس میں گویا کہ انذار ہے، ایک وعید ہے قریش کے لیے کہ اگر تو تم بھی قوموں میں شامل ہو، تم بھی ظالم قوم ہو، اگر تم نبی کی اطاعت نہیں کرو گے، نبی کو اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول نہیں مانو گے اور انہیں جھٹلاتے رہو گے تو تم بھی اللہ کی اس وعید کا شکار ہو. تو اس پہلی رائے کے مطابق اس سے ساری ظالم قومیں مراد ہیں. اچھا جی، نہیں ہے کوئی بھی بستی یعنی ظالم پہلی تفسیر کے مطابق، مگر ہم اسے ہلاک کرنے والے ہیں قیامت کے دن سے پہلے یا اس کو عذاب دینے والے ہیں، سخت عذاب. اب ہلاکت میں اور عذاب میں کیا فرق ہے؟ یا ہم اسے ہلاک کرنے والے ہیں یا ہم اسے سخت عذاب دینے والے ہیں. یہ ایک ہی چیز ہے کہ دو الگ الگ چیزیں ہیں؟ الگ الگ چیزیں اس لیے الگ بیان ہوئی ہیں، اور او آیا ہے تو الگ الگ چیزیں ہیں، تو الگ پھر کیا مراد ہوا؟ ہلاکت سے کیا مراد ہوا؟ سخت عذاب سے کیا مراد ہوا؟ ہلاک تو کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے، لیکن عذاب ہلاک تو مسلمان بھی ہو سکتے ہیں. ہلاک اب یہی تو اختلاف ہے یہ شاید جی شدت کو شاید واضح کرنے کے لیے. اب دیکھیے نا، آپ نے یہ گہرائی ہے اس آیت میں. سب سے پہلے تو میں نے آپ کو بتایا اس آیت کی دو تفسیریں ہیں، کہ پہلا سوال یہ ہے کہ اس آیت میں صرف ظالم قومیں وہ مراد ہیں کہ غیر ظالم قومیں بھی مراد ہیں. تو دونوں تفسیریں ہیں. ابھی ہم پہلی تفسیر کی بات کر رہے ہیں جو زیادہ جمہور کی ہے اور زیادہ بہتر بھی محسوس ہوتی ہے. وہ تفسیر یہ ہے کہ ظالم بستیوں کی بات ہو رہی ہے. سیاق پاک بھی یہ بتا رہا ہے، اللہ مشرکین مکہ کو مخاطب کر رہے ہیں. تو مشرکین مکہ کو اگر اللہ مخاطب کر رہے ہیں، پیچھے سے ان کا ذکر چل رہا ہے، تو انہی کو اللہ ڈرا رہے ہیں. تو ان کے لیے تو ظالم اور اللہ کے نافرمان قوموں کی بات ہوگی. تو اللہ گویا کہ یہ ہلاکت اور سخت عذاب یہ دونوں ظالم قوموں کی بات ہے. تو ہر ظالم قوم کا اللہ ذکر کر رہے ہیں. وہ قومیں جو پہلے گزری، وہ قومیں جو آئندہ قیامت تک آئیں گی، تو اللہ فرماتے ہیں نہیں ہے کوئی بھی یہاں ظالم قومیں مراد ہیں پہلی رائے کے مطابق. تو پہلی رائے کے مطابق اگر صرف ظالم قومیں مراد ہیں تو نہیں ہے کوئی بھی بستی یعنی ظالم، مگر یا تو ہم اسے ہلاک کر دیں گے قیامت سے پہلے یا ہم اسے سخت ترین عذاب دیں گے قیامت کے دن سے پہلے. دونوں چیزوں میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ یہ پہلی رائے والے مفسرین کہتے ہیں کہ ہلاکت سے مراد ہے کہ اس قوم کو یعنی مکمل طور پہ ہلاک کر دینا، کسی بندے کو بھی نہ چھوڑنا، یہ ہلاکت سے مراد ہے. اور یا تو ہم اسے مکمل ہلاک کر دیں گے، سارے بندوں کو ان کے ہم عذاب سے دو چار کر دیں گے. کوئی ایسا عذاب آئے گا کہ پوری قوم تباہ ہو جائے گی. ہلاکت سے مراد کیونکہ ظالم قوموں کی بات ہو رہی ہے. یا پھر ہم اسے عذاب دیں گے سخت عذاب. تو سخت عذاب یہ ضروری نہیں پوری قوم پر ہو، یہ قوم کے جو زیادہ بڑے سرکش تھے، زیادہ پیش لوگ تھے، تو ان لوگوں پر عذاب، شدید عذاب، کسی پر کوئی عذاب کسی پر کوئی عذاب. تو گویا کہ
کوئی بھی ظالم بستی ہے یا تو ہم اسے مکمل طور پہ ہلاک کر دیں گے، پوری بستی کو تباہ و برباد کر دیں گے، ہلاک کر دیں گے، یا ہم اس بستی کے سرکردہ لوگوں پر، بڑے بڑے لوگوں پر ہم سخت ترین عذاب نازل کریں گے۔ تو ایک تفسیر تو یہ ہوئی، اور یہ تفسیر ہے ہلاکت کی اور عذاب کی اگر ہم بستی سے مراد ظالم بستیاں مراد میں، اور یہ راجح تفسیر ہے، زیادہ لوگوں کی یہی تفسیر ہے۔ اس صورت میں ہلاکت وہ سخت عذاب سے بھی زیادہ بڑی سزا ہے، کیونکہ یہ پوری قوم پر آ رہی ہے، پوری قوم جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اس ہلاکت میں۔ اور پھر سخت ترین عذاب یہ بڑے سرکردہ کافروں کے لیے، یہ عذاب کسی پر کوئی عذاب، کسی پر کوئی عذاب، کسی پر بیماری کا عذاب، کسی پر کسی قسم کا عذاب، کسی کا کوئی حادثہ، کسی کا کوئی عذاب۔ ایک تفسیر تو یہ ہوئی، یہ تفسیر واضح ہے۔ استاد محترم، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو دعا تھی ان میں سے 3 میں سے 2 قبول کر دی گئی تھی، اور ایک آخری تھی خانہ جنگ کی، وہ قبول نہیں ہوئی تھی، تو اس امت کو ہے نا مطلب مکمل طور پر ہلاک نہیں کیا جائے گا۔ تو اس میں اس آیت یہ 3 مراد ہے، امت مراد ہے، بستی یا کیا؟ پوری امت کی بات تو نہیں ہو رہی نا، مختلف یہ مطلب بستی مراد ہے۔ مختلف قوموں کی بات ہو رہی ہے، تو قومیں تو پوری قوم کی تباہ ہو، پورا ایک علاقے کے، ایک محلے کے، ایک علاقے کے کافی سارے لوگ ہیں، سارے لوگ ہلاک ہو جائیں اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے، یا ان کے چیدہ لوگ ہلاک ہو جائیں، تو پوری امت تو ہے بھی بہت بڑی، پوری امت کو اتنی تباہ کیا جائے گا۔ ایک تفسیر تو یہ ہوئی، کلیئر ہے۔ اور معذبوہا سے ہم یہی لیں گے وَلَنُذِيقَنَّهُمْ عَذَابَ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ ایمان کی طرف آ جائیں، لوٹ آئیں سیدھے راستے کی طرف، اس لیے ان کو عذاب دیا جائے گا۔ جی ہلاکت سے مراد، جیسے میں نے کہا کہ پہلی تفسیر کے مطابق، معذبوہا کا میں کہہ رہی ہوں، میں اسی کی وضاحت ہی کر رہا ہوں نا، تھوڑا سا مجھے بھی موقع دیں، اور جو میں نے پہلے کہا ہے اس کو بھی سنیں نا۔ میں نے کہا کہ پہلی تفسیر کے مطابق اگر یہ ساری ظالم بستیاں ہیں تو ہلاکت سے مراد سب لوگوں کو ہلاک کر دینا اس مخصوص بستی کے، اور عذاب سے مراد اس کے سرکردہ لوگوں کو عذاب دینا، ایسا عذاب جس میں وہ مر جائیں یا نہ مریں، تو بہرحال یہ چیدہ لوگوں کے لیے۔ تو ایک تفسیر تو یہ ہوئی۔ دوسری تفسیر جو ہے یہ راجح تفسیر ہے، زیادہ لوگوں نے یہی کی ہے۔ دوسری تفسیر کیا ہے؟ وہ تفسیر یہ ہے کہ اس میں ساری بستیوں کی بات ہو رہی ہے، چاہے وہ اچھی ہوں چاہے بری ہوں۔ تو اس تفسیر کے مطابق نہیں ہے کوئی بھی بستی، ظالم ہو یا ظالم نہ ہو، اچھی ہو یا بری، ساری بستیاں آ جائیں گی، مگر یا تو ہم اسے ہلاک کر دیں گے قیامت کے دن سے پہلے، او معذبوہا، یا ہم اسے عذاب دیں گے، عذاباً شدیدہ، سخت عذاب۔ اس تفسیر کے مطابق ہلاکت کا تعلق ہوگا مسلمان قوموں سے، اور معذبوہا عذاباً شدیدہ کا تعلق ہوگا کافر قوموں سے، ظالم قوموں سے۔ اور پھر اگر ہلاکت کا تعلق مسلمانوں سے ہوگا تو مسلمانوں کے لیے ہلاکت سے مراد کیا ہوگی؟ طبی موت۔ اور اگر معذبوہا عذاباً شدیدہ سے مراد ظالم اور کافر قومیں ہیں تو اس سے مراد ایسی موت جو اللہ کے عذاب کی وجہ سے آئے۔ تو دوسری تفسیر یہ ہے۔ اس تفسیر کے مطابق یہاں بستیوں میں مسلمان بستیاں بھی مراد ہیں اور کافر ظالم بستیاں بھی مراد ہیں۔ تو ہلاکت سے مراد طبی موت، اور اس سے مراد وہ بستیاں ہیں جو ظالم نہیں ہیں۔ تو وہ دیکھیں، مرنا تو ہر ایک نے ہے، جانا تو ہر ایک نے اللہ کے پاس ہے۔ کوئی طبی موت کی صورت میں اللہ کے پاس چلا جائے گا، ہلاکت اس سے مراد طبی موت ہو گئی دوسری تفسیر کے مطابق، اور اس سے مراد غیر ظالم یا غیر کافر بستیاں ہیں۔ اور معذبوہا عذاب شدیدہ سے مراد عذاب کی صورت میں موت۔ تو یہ پھر ظالم اور کافر لوگوں کے لیے ہوگا۔ اور یہ ساری چیزیں یہ کتاب میں لوح محفوظ میں لکھی ہیں، کس کو اللہ نے کس طرح ہلاک کرنا ہے طبی موت کی صورت میں، اور کس کو اللہ نے عذاب کی صورت میں ہلاک کرنا ہے۔ یہ دونوں تفسیریں ہیں، لیکن اس میں راجح تفسیر کیا ہے؟ اس میں راجح تفسیر واللہ عالم پہلی ہی ہے کہ اس سے صرف ظالم بستیاں ہی مراد ہیں، اور ہلاکت اور عذاب دونوں سے مراد
اللہ کی طرف سے سزا ہے، اور اس صورت میں ہلاکت سے مراد زیادہ بڑی سزا ہے کہ وہ پوری بستی تباہ ہو جائے، اور معذبوها عذاب شدیدہ اس کے مقابلے میں نسبتاً یہ ہلکا عذاب ہے، اور دونوں عذاب یہ ہلاکت والے اور عذاب سخت عذاب یہ کفار کے لیے ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ہلاکت کو عذاب کے معنی میں استعمال کرتے ہیں تو وہ ظلم کی وجہ سے وہ کافر لوگوں پر ہلاکت آتی ہے، پھر مسلمانوں کی جو طبی موت ہے اس کے لیے پھر ہلاکت کا لفظ استعمال نہیں ہوتا۔ اس کی مثالیں آپ کو میں نے دی ہیں قرآن سے، وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اللہ کسی قوم کو اس کے ظلم کی وجہ سے ہلاک نہیں کرتے۔ اب یہاں ہلاکت سے مراد اللہ کا عذاب ہے، تو اس لیے، اور وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ، تو یہ اس قسم کی کئی آیات ہیں، تو ان آیات سے پتہ لگتا ہے کہ یہاں ہلاکت عذاب کے معنی میں ہے، اور تو بہرحال پہلی تفسیر جو ہے وہ راجح ہے۔ کلیئر ہے آپ کے سامنے؟ واللہ اعلم۔ اور ہے یہ سب چیزیں، یہ ساری چیز کتاب میں لکھی ہوئی، کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے، لوح محفوظ میں ہر چیز لکھی ہے، کس قوم پر ہلاکت کی کون سی صورت آنی ہے، اکٹھا اس قوم نے ہلاک ہونا ہے، کس نے اکٹھا ہلاک نہیں ہونا، لوح محفوظ میں سارا لکھا ہے، اور یہ اصل میں دھمکی ہے، یہ انذار ہے اصل میں کفار مکہ کو، قریش کو۔ آگے چلتے ہیں۔ وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ، اور نہیں ہمیں منع کیا یہ کہ ہم بھیجیں نشانیاں، مگر اس بات نے کہ جھٹلایا ان کے ساتھ، یعنی ان نشانیوں کے ساتھ، الاولون پہلے لوگوں نے، پچھلے لوگوں نے جو پہلے گزر چکے، پہلے لوگوں نے جو گزر چکے۔ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ، اور دی تھی ہم نے قوم سمود کو اونٹنی، مبصرۃ معجزے کے طور پر، فظلموا بها، تو انہوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا، یعنی قتل کر دیا۔ وما نرسل بالآیات الا تخویفا، اور نہیں ہم بھیجتے نشانیاں مگر ڈرانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما منعنا، نہیں ہمیں منع کیا، ان نرسل بالآیات، کہ ہم نشانیاں بھیجیں، الا مگر ان کذب بها الاولون، اس بات نے، یعنی اس بات نے، اللہ کہتے ہیں کہ ہمیں روک دیا کہ ہم نشانیاں بھیجیں۔ کس بات نے روکا؟ اس بات نے کہ پہلے لوگوں نے جو پہلے گزر چکے ہیں ان لوگوں نے نشانیوں کو جھٹلایا تھا۔ تو کیا پتہ لگا؟ اس آیت کریمہ سے پتہ لگا کہ اب اللہ تعالیٰ نشانیاں نہیں بھیجتے، اس لیے نشانیاں نہیں بھیجتے کیونکہ پہلے لوگوں نے نشانیوں کو جھٹلا دیا۔ تو کیا اللہ نشانیاں نہیں بھیجتے؟ مراد کیا ہے اس سے؟ یہ تو میں نے اس کا لفظی معنی کیا کہ چونکہ پہلے لوگوں نے جھٹلا دیا، لہٰذا اب اس چیز نے کہ پہلے لوگوں نے جھٹلا دیا تھا نشانیوں کو، اللہ نے نشانیاں بھیجنا بند کر دیا۔ اس چیز نے کہ پہلے لوگوں نے نشانیوں کو جھٹلا دیا، اس چیز نے اللہ کو روک دیا کہ اللہ نشانیاں بھیجیں۔ تو کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا اس کا مطلب یہ کہ اب اللہ نے کوئی نشانی نہیں دکھانی، کوئی معجزہ نہیں دکھانا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی معجزہ نہیں اترا، کوئی نشانی نہیں اتری؟ کیا مراد ہے؟ ان کے من پسند ہے۔ ہاں بالکل ٹھیک۔ یہاں مراد عام معجزے، عام نشانیاں نہیں ہیں، یہاں مراد وہ معجزے، وہ نشانیاں ہیں جو لوگوں کے مطالبے پر اترے۔ دیکھیے وہ تو اللہ نے جس کے بعد جی اور جس کے بعد مہلت بھی ختم ہو جائے اور عذاب آ جائے۔ جی جی، یہاں وہ معجزہ، وہ نشانی مراد ہے، ورنہ تو ہر نبی کے ساتھ اللہ معجزے بھیجتے ہیں، نبی کی حقانیت کے لیے، نبی کی صداقت کے لیے۔ تو یہ نہیں ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ اللہ کے نبی بنے تو ان کے ہاتھ پہ کوئی معجزہ نہیں ہوا، بڑے بڑے معجزے ہوئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر، اور ان معجزات سے زیادہ ہوئے ہیں جو پچھلے انبیاء کرام علیہم السلام کے ہاتھ پر صادر ہوئے تھے اللہ کے حکم سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس سے زیادہ معجزات ہوئے، لیکن یہاں عام معجزات کی بات نہیں ہو رہی، یہاں ان معجزات کی بات ہو رہی ہے جو لوگوں کے مطالبے پر دکھائے جائیں، اور اس کا پتہ لگ رہا ہے آگے جو اللہ نے مثال دی ہے
قوم سمود کی اور اونٹنی کی۔ قوم سمود پر جو اونٹنی کا معجزہ آیا تھا وہ قوم سمود کے مطالبے پر آیا تھا۔ تو اس آیت کریمہ کا جو شان نزول ہے اس سے پتہ لگتا ہے کہ اصل میں کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا تھا کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، تو اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں اور آپ کا اللہ سے رابطہ ہے تو آپ اللہ سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ مکہ کی سرزمین کو، یہ جو پہاڑی سرزمین ہے، اس کو میدانی علاقہ بنا دے، یا اللہ تعالیٰ یہ جو کوہ صفا ہے مسجد حرام کے پاس، صفا اور مروہ، تو یہ جو کوہ صفا ہے اس کو اللہ سونے کا بنا دے، ہم مالدار ہو جائیں اور ہم دنیا میں عیش و عشرت کریں، یا اللہ تعالیٰ مکہ کی سرزمین کو، جو ایک پہاڑی سرزمین ہے جس میں زراعت نہیں ہو سکتی، اس دور کا بہت بڑا ذریعہ معاش وہ زراعت ہوتی تھی، تو ہم مکہ کی سرزمین کے پتھریلے ہونے کی وجہ سے، پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے نہ یا نہریں ہیں نہ یا زراعت ہو سکتی ہے، تو یہ دوسرے عرب علاقوں کی طرح، یہ مدینہ وغیرہ کی طرح یہ ایک میدانی علاقہ بن جائے زرخیز، جس میں زراعت وغیرہ ہو سکے، جہاں نہریں وغیرہ ہوں۔ یہ مطالبے انہوں نے کیے اپنی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عاجز کرنے کے لیے۔ یہ نہیں تھا کہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ماننا نہیں چاہتے تھے، کئی دفعہ بات ہوئی ہے، وہ آپ پر ایمان نہیں لانا چاہتے تھے، کیونکہ ان کو آپ پر یقین تو تھا، کئی معجزات دیکھ چکے تھے وہ، لیکن ان کو پتہ تھا کہ ایمان لائیں گے تو پھر اپنے طرز زندگی کو چھوڑنا پڑے گا، اپنی خواہش کو چھوڑنا پڑے گا، وہ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، تو وہ الٹے سیدھے مطالبے اس قسم کے پیش کرتے رہتے تھے۔ تو ایک مطالبہ انہوں نے پیش کیا کہ ہم تب تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک صفا پہاڑ کو سونے کا نہ بنا دیا جائے، یا جب تک مکہ کو ایک میدانی علاقہ نہ بنا دیا جائے اور نہروں کا نظام یا جاری نہ ہو جائے، اور یہ اور اس سے ملتے جلتے معجزات پیش مانگتے رہتے تھے۔ کبھی کہتے کہ کوئی فرشتہ آپ کے ساتھ موجود ہو وہ ڈرائے، کبھی کہتے کہ آپ کے پاس کوئی باغ موجود ہو، کبھی کہتے کہ آپ آسمان پہ چڑھ کے دکھائیں، کبھی کہتے کہ آپ کہتے ہیں مجھ پر کتاب اتری ہے، آپ ہم پر بھی کتاب اتار کے دکھائیں، کبھی ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، کبھی کوئی مطالبہ جڑ دینا، کبھی کوئی مطالبہ جڑ دینا۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہم تو لوگوں کے مطالبے پر معجزات بھیجتے ہی نہیں، ہمیں منع کیا کہ ہم لوگوں کے مطالبات کے ہم نشانیاں بھیجیں، مگر اس بات نے کہ پہلے لوگوں نے جھٹلا دیا۔ اللہ کہتے ہیں لوگوں کے مطالبے پر ہم نے نشانیاں بھیجنا بند کر دیا ہے، اس لیے بند کر دیا ہے کہ پچھلی قومیں بھی مطالبے کر کے معجزات مانگتی تھیں، اور پچھلی قوموں نے مطالبے کر کے جب معجزات مانگے اور ان کا انکار کیا تو اللہ نے آگے مطالبے پر معجزات بھیجنے بندی کر دی۔ اور یہ بھی اللہ کے لوگوں پر احسان ہے۔ یہ اللہ کا لوگوں پر کیسے احسان ہے کہ لوگ مطالبہ کر رہے ہیں ہمیں معجزہ دکھایا جائے اور اللہ معجزہ نہ دکھائیں؟ یہ اس لیے اللہ کا لوگوں پر احسان ہے کہ اللہ کی بھی ایک سنت ہے، اللہ کا بھی ایک طریقہ ہے۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ اگر اللہ خود معجزہ بھیجیں لوگوں کے مطالبے کے بغیر نبی کی حقانیت کے لیے، تو پھر لوگ اگر نہ مانے تو لوگوں کو ڈھیل مل جاتی ہے، مہلت مل جاتی ہے۔ لیکن اللہ کی ایک سنت ہے، اللہ کا ایک اصول ہے، اگر لوگ مطالبہ کر کے معجزہ مانگے اور پھر لوگ اس کو نہ مانیں پھر مہلت نہیں ملتی۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے، ان کی قوم نے ایک معجزہ مانگا تھا کہ آسمان سے ایک دسترخوان اترے تو ہم اس سے کھائیں اور ہمیں یقین ہو جائے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ یقین تو انہیں پہلے تھا، یہ مسلمانوں کی طرف سے، حواریوں کی طرف سے یہ مطالبہ تھا۔ تو اللہ حضرت عیسیٰ کے حواریوں نے حضرت عیسیٰ کو مجبور کیا کہ وہ اللہ سے دعا کریں۔ پہلے حضرت عیسیٰ نے حواریوں پر ناراض ہوئے کہ اللہ سے ڈرو، کیا تمہیں اللہ پر ایمان نہیں ہے؟ اللہ کو کیوں آزمانا چاہتے ہو؟ مومن کا کام نہیں ہے اللہ کو آزمائے، اللہ کا کام ہے اللہ اپنے بندے کو آزمائے، مخلوق کا کام نہیں ہے اپنے رب کو آزمائے۔ لیکن حواریوں نے کہا کہ ہم اگر آپ کا رب یہ طاقت رکھتا ہے تو آپ کا رب ہم پہ دسترخوان بھیج دے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ انہوں نے کہا نہیں، قالوا نريد ان ناكل منها، ہم کھانا چاہتے ہیں، وتطمئن قلوبنا، ہم اپنے دلوں کا اطمینان چاہتے ہیں،
وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا، اور ہمیں یقین ہو جائے، ہم جان لیں کہ آپ نے ہم سے سچ بولا، وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور ہم گواہ بھی بن جائیں۔ تو حضرت عیسیٰ نے مجبور ہو کر پھر دعا کی، وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ إذ قال عیسیٰ بن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدة من السماء، حضرت عیسیٰ بن مریم نے اللہ سے دعا کی کہ پھر کہ اے اللہ ہم پر آسمان سے ایک مائدہ اتار دے، دسترخوان اتار دے، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، وہ ہمارے پہلوں اور ہمارے بعد والوں کے لیے ایک خوشی کا دن ہوگا، وآیۃ منک، اور آپ کی طرف سے ایک بڑی نشانی ہوگی، وارزقنا وانت خیر الرازقین، آپ ہمیں رزق دیں، آپ بہترین رزق دینے والے ہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں کے کہنے پر، ان کے تقاضے پر بار بار حضرت عیسیٰ نے اللہ سے دعا کی، اور اللہ نے کیا جواب دیا اس دعا کے نتیجے میں؟ اللہ نے فرمایا قال اللہ انی منزلها علیک، اللہ نے کہا اچھا یہ دیکھنا چاہتے ہیں اللہ نے آپ سے سچ وعدے کیے ہیں کہ نہیں؟ اللہ نے کہا میں اتار دوں گا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اللہ نے کہا میں آسمان سے دسترخوان بھی اتار دوں گا، پوری قوم کے لیے کافی بھی ہوگا، لیکن فمن یکفر بعد منکم، چونکہ یہ معجزہ مانگا جا رہا ہے مطالبے پر، اب اگر کسی نے انکار کیا فإنی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین، پھر میں ایسا عذاب دوں گا کہ پھر ایسا عذاب میں نے کبھی کسی کو نہیں دیا ہوگا، پھر ڈھیل ختم ہو جائے گی، پھر فوری اللہ کا عذاب آ جائے گا اگر نہ مانا کسی یہ دسترخوان صرف وہ 12 لوگوں کے لیے تھا یا پوری قوم کے لیے؟ یہی محسوس ہو رہا پوری قوم کے لیے تھا، واللہ عالم۔ بہرحال تفصیل کا تو اللہ کو پتہ ہے۔ تو گویا کہ یہاں مطالبے پر معجزہ مراد ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے مطالبے پر معجزے بھیجنا بند کر دیے۔ قرآن کریم میں کئی جگہوں پر مشرکین کا یہ اعتراض ہے کہ آپ نشانی کیوں نہیں دکھاتے؟ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نشانی، کوئی معجزہ پیش ہی نہیں کیا، اس سے مراد مطالبے والے معجزے جو مشرکین کے منہ میں آئے وہ منہ سے نکال دیں اور کہ یہ معجزہ پورا ہونا چاہیے۔ ایک تو اللہ اس لیے مطالبے پر معجزے نہیں بھیجتے کہ جو مطالبے والا معجزہ ہے اس کے بعد ڈھیل نہیں ہوتی، تو اگر پھر کوئی انکار کر دے، کئی مان لیں، جو مان لیں گے بچ جائیں گے، جو نہیں مانیں گے پھر ان کی ڈھیل ختم ہو جائے گی، فوری عذاب آ جائے گا۔ اللہ چاہتے ہیں کہ ڈھیل ملے لوگوں کو، اگر فوری عذاب آ جائے تو پھر وہ مر جائیں گے اور ہدایت یافتہ نہیں ہوں گے، مہلت مل جائے گی تو شاید کئی لوگ ایمان لے آئے۔ اگر اللہ قریش مکہ سب کو ڈھیل نہ دیتے تو آپ کو پتہ قریش مکہ میں سے کئی لوگ فتح مکہ کے موقع پر جا کے مسلمان ہو گئے۔ اگر اللہ ڈھیل نہ دیتے تو دیکھیے یہ لوگ، بہت سارے لوگ کفر کی حالت میں ہی اللہ کے عذاب کا شکار ہو جاتے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ملنا، فوری عذاب نہ آنا، یہ بھی تو اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ تو ایک تو وجہ یہ ہے کہ اللہ مطالبے پر معجزے اس لیے نہیں بھیجتے۔ دوسری بات کیا ہے، اللہ مطالبے پر معجزے کیوں نہیں بھیجتے؟ اصل میں مطالبے پر معجزے اللہ بھیجنا شروع کریں تو کیا لوگوں کے مطالبے کم ہوں گے؟ وہ ایک کے بعد نیا مطالبہ آ جائے گا، اس کے بعد نیا یہ نہیں کہ اللہ مطالبے پورے نہیں کر سکیں گے، اللہ تو دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں ہر بندہ نیا مطالبہ کرے، اللہ اس کا مطالبہ پورا کریں تو اللہ تو کروڑوں اربوں خربوں، ہماری گنتی ختم ہو جائے گی، اللہ ہر شخص کا مطالبہ پورا کرنا شروع کریں، وہ کتنا بڑا مطالبہ کیوں نہ ہو، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن یہ لوگ اس کو ایک کھیل تماشا بنا لیں گے۔ اگر اللہ مطالبے پر معجزہ اتارنا شروع کر دیں، لوگ اللہ سے مطالبہ کریں کہ جی صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دیں، اللہ اس کو پورا کریں۔ لوگ کہیں جی اب احد پہاڑ کو سونے کا بنا دیں، اللہ اس کو پورا کریں۔ لوگ کہیں نہیں ہم اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک آپ فلاں کام نہ کر لیں۔ اب وہ طائف کو بھی اب میدانی علاقہ بنا دیا جائے۔ تو یہ ایک ایسا، یعنی اصل میں جس نے ماننا ہے اس کے لیے وہ معجزے کافی ہیں جو اتر چکے ہیں۔ قرآن جیسا معجزہ کسی نبی پر نہیں آیا، اللہ نے بن مانگے معجزہ دیا۔ قرآن جیسا معجزہ جو معجزہ خالد ہے، اور اس سے بڑا معجزہ کوئی نہیں ہے۔ جس نے ماننا ہے وہ قرآن میں ایک معجزہ نہیں ہے، قرآن کی ہر آیت اپنی جگہ معجزہ ہے۔
قرآن کی ہر آیت کو آیت کہتے ہیں اور آیت معجزے کو کہتے ہیں، بہت بڑا معجزہ. تو قرآن کریم میں تو 6000 سے اوپر معجزات ہیں. جس کو قرآن کے معجزے نظر نہیں آتے اس کو دوسرے کو معجزے کیسے سمجھ آئیں گے؟ تو یہ تو ایک ایسا کھیل شروع ہو جائے گا کہ لوگ اس کو کھیل تماشا بنا لیں گے. تو اللہ مطالبے پر معجزے نہیں بھیجتے. تو اللہ فرماتے ہیں نہیں ہمیں روکا اس بات نے کہ ہم نشانیاں بھیجیں، اس سے مراد مطالبے پر نشانیاں بھیجنا. نہیں ہمیں منع کیا اس بات سے مگر اس چیز نے کہ پہلے لوگوں نے جھٹلا دیا تھا. اصل میں جب بھی لوگ معجزہ مانگیں تو سارے لوگ ایمان نہیں لاتے. اگر مطالبے پر معجزہ آ بھی جائے اللہ کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ پھر بھی جھٹلا دیتے ہیں. لیکن اب پھر اللہ کی طرف سے اللہ کا ایک اصول ہے، مطالبے پر معجزہ آئے تو پھر مہلت نہیں ملتی. اب دیکھیے قوم سمود کی بات ہوئی، اللہ کہتے ہیں ہم نے قوم سمود کو اونٹنی دی تھی اور یہ مطالبے پر ملی تھی، انہوں نے ظلم کیا. تو پھر اب دیکھیے اللہ نے پھر قوم سمود کو پھر مہلت نہیں دی، 3 دن کی ان کو کہا 3 دن کے اندر اندر عذاب آ جائے. تمتعوا فی دارکم 3 ایام، 3 دن کا مہلت ہی نہیں ہے. باقی قوموں کو تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو تو کتنے 100 سال کی مہلت ملی، دیگر قوموں کو لمبی لمبی مہلتیں ملی. لیکن قوم سمود نے جب اونٹنی کو ہلاک کیا اور پاؤں کاٹ ڈالے پھر اس کو ہلاک کر دیا تو قوم سمود کو پھر کہا گیا 3 دن کے اندر اندر عذاب آ جائے گا. پھر اللہ کا وہ اصول ہے کہ جب مطالبے پر معجزہ مانگا جائے اگر ایمان نہ لایا جائے تب پھر فوری عذاب آتا ہے. پھر اللہ نہیں چاہتے فوری عذاب آئے. تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ پھر اللہ مطالبے پر معجزہ بھیجتے نہیں. اگر اللہ مطالبے پر معجزہ بھیج دیں تب پھر عذاب آنا ناگزیر ہو جائے گا، اور اللہ نہیں چاہتے کہ فوری عذاب آ جائے. اللہ چاہتے ہیں تھوڑی ڈھیل ملے، تو اس لیے اللہ کیا کرتے ہیں، اللہ پھر مطالبے پر معجزے نہیں بھیجتے. یہ اللہ کی رحمت ہے. یہ دیکھیے انسان کس طرح سرکشی کرتا ہے، اور اللہ انسان کے سرکشی کے باوجود اللہ کتنے رحیم و کریم ہے. اللہ چاہتے ہیں کہ انسان کو چلے مہلت مل جائے، ممکن ہے یہ ایمان لے آئے. اللہ کو تو پتہ ہے کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا، لیکن اللہ ڈھیل دینا چاہتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے قوم سمود کو اونٹنی دی تھی. تو یہ اونٹنی قوم سمود کو جو معجزے کے طور پہ ملی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ یہ غار سے ایک اونٹنی نکلے، حاملہ اونٹنی ہو یا ایسی اونٹنی ہو. تو مطالبہ انہوں نے کیا، جیسے انہوں نے مطالبہ کیا اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کے ہاتھ پر ویسے ہی معجزہ پورا کر دیا. لیکن اللہ نے شرطیں لگا دی تھی کہ ایک دن یہ اونٹنی پیے گی، ایک دن پوری قوم پیے گی. تو اب وہ قوم والوں نے پھر ظلم کیا اونٹنی کے ساتھ. انہوں نے اس کا وہ دھیان نہیں کیا جو دھیان کرنا چاہیے تھا، وہ عزت نہیں کی، وہ مقام نہیں دیا اونٹنی کو. انہوں نے اونٹنی کے ساتھ زیادتی کی، پاؤں کاٹ ڈالے اس کو قتل کر دیا، ذبح کر دیا. تو فظلموا بہا سے مراد یہ قدار بن سالف ان کا بدبخت شخص تھا سب سے، جو اس معاملے میں پیش تھا، قدار بن سالف. تو اللہ فرماتے ہیں دوسری بات اللہ کہتے ہیں وما نرسل، دوسری بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک بات اللہ فرماتے ہیں کہ ہم مطالبے پر معجزے بھیجتے ہی نہیں، اور یہ اللہ کا انعام ہے، اللہ کا کرم ہے، کیونکہ مطالبے پر معجزہ آئے گا تو مہلت ختم ہو جائے گی. اللہ چاہتے ہیں مہلت ملے. نمبر 2 وہ انڈرسٹوڈ بات ہے، یہاں ذکر نہیں ہے، یہ ہے کہ اگر اللہ مطالبے پر معجزات پورے کرنا شروع کر دیں تو لوگوں کے مطالبے ختم نہ ہوں، لوگ اس کو مذاق بنا لیں. اللہ تو نہیں چاہتے مذاق بنے، یہ کوئی مذاق تو نہیں ہے، لوگ مذاق بنا لیتے ہیں، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، 10 50واں. پھر اللہ فرماتے ہیں وما نرسل بالآیات الا تخویفا. اگر مطالبے پر اللہ نے معجزے بھیجنا شروع کر دیے تو لوگ کھیل تماشا بنا لیں گے، جیسے میں نے کہا. تو پھر اصل میں معجزہ کھیل تماشا ہوتا ہی نہیں، کسی صورت میں کھیل تماشا نہیں ہوتا. پھر کیا ہوتا ہے معجزہ؟ معجزہ تو ڈرانے کے لیے ہوتا ہے. وما نرسل بالآیات الا تخویفا، نہیں ہم بھیجتے آیتیں نشانیاں مگر ڈرانے کو. معجزے آئیں جب اللہ سے تو لوگوں کو ڈرتے ہوئے ان معجزات کو دیکھنا چاہیے، نہ کہ لوگ کھیلتے ہوئے تماشے کرتے ہوئے معجزات دیکھیں، مطالبے پر معجزہ مانگیں اور پھر معجزہ آئے لوگ ہنستے کھیلتے نیا معجزہ مانگ لیں، پھر ہنستے کھیلتے نیا معجزہ مانگ لیں. اللہ کہتے ہیں معجزے کھیل تماشے کے لیے نہیں آتے،
معجزے تو بڑے سینسٹیو معاملہ ہے، یہ تو یعنی ڈراوے کو آتے ہیں، کیونکہ معجزہ آئے اور پھر لوگ نہ مانے تو پھر اللہ کا غضب پھر زیادہ ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں نہیں ہم بھیجتے نشانیوں کو مگر ڈرانے کے لیے، یہ نشانیاں کھیل تماشا نہیں ہوتی۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، اور جب ہم نے آپ سے کہا إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ کہ بے شک آپ کے رب نے گھیر لیا ہے لوگوں کو۔ کیسے گھیر لیا ہے لوگوں کو؟ یعنی اپنے علم کے اعتبار سے بھی اور اپنی قدرت کے اعتبار سے بھی، پکڑ کے اعتبار سے بھی۔ اللہ نے سب لوگوں کو گھیرا ہوا ہے اپنے علم کے اعتبار سے، ہر شخص کے حالات، ہر شخص کی ایک ایک چیز اللہ کے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہے، اس کا ظاہر بھی اس کا باطن بھی۔ یہ مطلب ہے کہ جب ہم نے آپ سے کہا کہ آپ کے رب نے لوگوں کو گھیر لیا ہے، یعنی لوگوں کو گھیر لیا علم کے ذریعے، جس طرح اللہ فرماتے ہیں احاط بکل شیء علما، اللہ نے ہر شے کا احاطہ کیا علم کے ذریعے۔ تو یہاں ان ربک احاط بالناس سے مراد احاطہ علمی مراد ہو سکتا ہے۔ جب ہم نے آپ سے کہا، آپ کو وحی کی کہ بے شک آپ کا رب لوگوں کو گھیرے ہوئے ہے، یعنی اپنے علم کے ساتھ۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ آپ کا رب لوگوں کو گھیرے ہوئے ہے، یعنی اپنی قدرت اور طاقت کے ساتھ، یعنی کوئی شخص اللہ کے چنگل سے، اللہ کے قبضہ قدرت سے نکل نہیں سکتا۔ جس طرح اللہ نے سورہ رحمان میں فرمایا ہے یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، کہ اے انسانوں اور جنوں کی جماعت، اگر تم طاقت رکھو کہ تم زمین اور آسمان کے کناروں سے نکل سکو تو نکلو، نکلنے کی کوشش کرو، تم نہیں نکل سکو گے مگر غلبے کے ساتھ، وہ غلبہ تمہارے پاس ہے نہیں اللہ کے بالمقابل۔ تو ایک تفسیر یہ ہوئی کہ جب ہم نے کہا آپ سے کہ آپ کا رب لوگوں کو گھیرے ہوئے ہے، آپ کے رب نے لوگوں کو گھیر لیا ہے، یا تو اس سے مراد احاطہ علمی ہے، اللہ نے علم سے احاطہ کیا ہوا ہر شخص کا، ظاہر کا، باطن کا، ہر چیز کا، اور یہ اس سے مراد احاطہ قدرت ہے، اللہ نے اپنی قدرت سے لوگوں کا احاطہ کیا ہوا، لوگ اللہ کے قبضہ قدرت سے نہیں نکل سکتے، اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے کسی طور پر بھی۔ وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة للناس، اور نہیں تھا وہ دیکھنا، وہ جو ہم نے آپ کو دکھایا، التي اريناك، اور نہیں ہم نے بنایا وہ دیکھنا، وہ جو ہم نے آپ کو دکھایا تھا، یعنی کب؟ معراج کے موقع پر، نہیں ہے وہ دیکھنا جو ہم نے آپ کو دکھایا تھا معراج کے موقع پر، مگر لوگوں کے فتنہ ہے، لوگوں کے فتنے کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں جب پیچھے نہیں آ جائے، بعد میں اللہ آ جائے تو پھر حسر پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ جو اللہ نے دکھایا آپ کو، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسراء اور معراج پر، اللہ فرماتے ہیں نہیں تھا وہ دیکھنا جو ہم نے آپ کو دکھایا مگر لوگوں کی آزمائش۔ وہ بہت بڑی آزمائش تھی، وہ تھا آزمائش کے لیے تو تھا۔ راتوں رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسراء بھی ہو گیا، بیت المقدس کی سیر بھی ہو گئی، جو 1 مہینے کا ایک طرف کا سفر تھا۔ راتوں رات آپ گئے بھی، واپس بھی آئے، اور صرف آپ نے بیت اللہ سے بیت المقدس کا سفر نہیں کیا بلکہ آپ نے تو آسمانوں کی سیر بھی کی۔ تو یہاں رؤیا سے مراد، عام طور پہ رؤیا سے مراد خواب ہوتا ہے، یہاں رؤیا سے مراد خواب نہیں ہے، جس طرح صحابہ اور تابعین کی تفسیر ہے، بہت سارے صحابہ اور تابعین نے اس آیت کریمہ کی تفسیر کی، اور یہاں رؤیا سے مراد، رؤیا کا عام معنی خواب ہوتا ہے، یہ مراد نہیں ہے نہیں ہم نے بنایا اس خواب کو جو ہم نے آپ کو دکھایا تھا مگر لوگوں کے فتنے کے لیے۔ اور بات ہو رہی ہے اسراء اور معراج کی، اور جس طرح اس صورت کی پہلی آیت میں ذکر ہے، تو یہاں رؤیا سے مراد خواب نہیں ہے، جس طرح عام عربی زبان میں کئی دفعہ رؤیا خواب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یہاں رؤیا سے مراد کیا ہے؟ جی کون بتائے گا؟ گرامر کی روح سے کیا ہے یہ رؤیا؟ دیکھنے کے اس سمے ویسے کون سا؟ اس میں علم، اس میں فاعل، اسم مفعول، اس میں اعلیٰ، اس میں ظرف، مصدر، کیا ہے یہ؟ میں فائل، فاعل تو نہیں ہے، فاعل تو یا فاعلون کے وزن پر ہوگا یا پھر شروع میں میم مضموم، یہ مصدر ہے، اور مصدر کس سے ہے یہ؟ مثلا جیسے سادے محترم دیکھنے کی
देखने वाला से ایک ہوتا ہے کھانا مثلا کھایا، اس میں مصدر ہوتا ہے عقل کھانا. ایک ہوتا ہے ظلم، اس نے ظلم کیا، اس کا مصدر کیا ہوتا ہے؟ ظلم، یعنی ظلم کرنا. जो عالم، اس نے جانا، اس کا مصدر کیا ہوگا؟ علم. علم. مطلب کیا ہوگا؟ عالم کا مطلب اس نے جانا، اور علم کا مطلب جاننا. تو اب رعا فعل ماضی ہے، رعا یا را، اس نے دیکھا، وہ دیکھتا ہے. تو اس کا مصدر کیا ہے؟ رؤیا. رؤیا کا کیا مطلب ہوگا؟ ہاں دیکھا. خواب بھی کہا جاتا ہے اسے. یہ رعا سے ہے. دیکھا. نہیں، دیکھا تو ماضی ہوا نا، فعل ہوا نا دیکھا. مصدر کا معنی کیا ہوگا؟ دیکھنا. مثالیں دی ہیں نا کہ اکلا، اس نے کھایا، اس کا مصدر کیا ہے؟ عقل، اور عقل کا معنی کیا ہوگا؟ کھانا. یہ مصدر ہے نا، کھانا، یہ مصدر ہی معنی ہے. ظلم، اس نے ظلم کیا، یہ فعل ماضی ہے، تو اس کا مصدر کیا ہوگا؟ ظلم، اور اس کا معنی کیا ہوگا اردو میں؟ ظلم کرنا. اسی طرح مثلا عالمہ کی مثال دی، اس نے جانا، اس کا مصدر کیا؟ علم، اور اس کا مطلب کیا ہوگا اردو میں؟ مصدری معنی جاننا. تو اسی طرح رعا فعل ماضی ہے مجرد، رعا، تو اس کا مطلب اس نے دیکھا، تو اس کا مصدر کیا ہوگا؟ رؤیا. رعا کا آپ کو پتہ، یہ دیکھنا. ثلاثی مجرد کے مصدر سمائی ہوتے ہیں، تو یہ رعا سے رؤیا دیکھنا. اگرچہ میں نے جیسے ذکر کیا رؤیا کا معنی خواب بھی ہوتا ہے، قرآن کریم میں کئی جگہ پر رؤیا خواب کے معنی میں استعمال ہوا. یا ابتی لا اذ قال لی ابی یا ابتی انی رأیت احد قال یا بنی لا تقصص رؤیاک. حضرت یعقوب نے کہا، اے پیارے بیٹے، اے یوسف، اپنے خواب کو اپنے بھائیوں پر بیان نہ کرنا. تو وہاں خواب کے لیے رؤیا لفظ آیا ہے. بادشاہ نے بھی خواب دیکھا تھا، تو اس کے لیے بھی قرآن میں رؤیا کا لفظ ہے. تو رؤیا کے اب دو معنی ہوئے. رؤیا کا ایک معنی خواب، اور رؤیا کا ایک معنی مصدر. اصل میں خواب بھی ایک لحاظ سے مصدر کے معنی میں ہے کہ خواب میں بھی اللہ کوئی نہ کوئی چیز دکھاتے ہیں، خواب میں بھی کچھ دیکھنا ہوتا ہے، لیکن وہاں ہوتا ہے دیکھنا سوتے ہوئے خواب میں. یہاں مصدری معنی ہے دیکھنا، اور یہاں سوتے ہوئے خواب میں دیکھنا مراد نہیں ہے، حالت بیداری میں دیکھنا مراد ہے. رؤیا کے دونوں معنی لغت کے طور پر ہوتے ہیں، خواب میں دیکھنا اور حالت بیداری میں دیکھنا. اب یہاں رؤیا سے مراد حالت بیداری میں دیکھنا ہے، جس طرح یہ تفسیر میں نے بتایا صحابہ تابعین کی ایک کثیر تعداد سے مروی ہے. وہ کہتے ہیں یہاں الرؤیا حالت بیداری میں دیکھنے کی بات ہے، اور یہ مصدر ہے. تو اب کیا مطلب ہوگا؟ وما جعلنا، اور نہیں ہم نے بنایا الرؤیا. اب الرؤیا کا معنی ہم حالت بیداری میں دیکھنا کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنا کیا؟ دیکھنا اللہ کی بڑی بڑی نشانیوں کو، یعنی جنت کو، جہنم کو، سدرۃ المنتہا کو، براق، اور حضرت جبریل کو دیکھا. تو اس طرح اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی. تو ان بڑی بڑی نشانیاں دیکھ اسراء بھی ہوا، معراج بھی ہوا، تو یہ راتوں رات یہ سارا معاملہ ہو گیا. تو اس ساری چیز کو اللہ یہاں تعبیر کر رہے ہیں الرؤیا، دیکھنا. وہ جو ساری نشانیاں بڑی بڑی اللہ نے دکھائی اور آپ نے دیکھی، تو وہ جو دیکھنا تھا، اور یہ دیکھنا حالت بیداری میں تھا. تو یہاں رؤیا سے مراد خواب کا دیکھنا مراد نہیں لیا جائے گا. رؤیا کے دونوں معنی ہوتے ہیں، خواب میں دیکھنا بھی اور حالت بیداری میں دیکھنا بھی. یہاں اس کا ایک معنی حالت بیداری میں دیکھنا یہ متعین ہو گیا صحابہ اور تابعین کی تفسیر کی وجہ سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت کی وجہ سے کہ یہ سارا واقعہ حالت بیداری میں پیش آیا، یہ خواب میں سوتے ہوئے پیش نہیں آیا. یہ حقیقت ہے. استاد محترم، اور آگے اللہ فتنۃ للناس کی وجہ سے بھی پتہ چل گیا کہ یہ رؤیا کا معنی بے حالت بیداری میں. ہاں بالکل ٹھیک، شاباش. یہاں فتنے سے بھی پتہ لگا. اور نہیں ہم نے بنایا اس دیکھنے کو وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، التی اریناک کا، جو ہم نے آپ کو دکھایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اریناک سے بھی پتہ لگ رہا ہے. تو نہیں ہم نے بنایا اس دیکھنے کو جو ہم نے آپ کو دکھایا، اللہ کہتے ہیں، اور یہ حالت بیداری میں ہوا، مگر لوگوں کے لیے فتنہ. فتنے سے پتہ لگا کہ یہ حالت بیداری میں تھا. اگر یہ حالت بیداری میں تھا نہیں، حالت خواب میں تھا، پھر تو فتنہ بنتا ہی نہیں، پھر تو یہ آزمائش بنتا ہی نہیں. یہ فتنہ بن گیا کئی لوگوں کے لیے. کئی لوگ
جو ہیں وہ دور ہو گئے اسلام قبول کرنے سے. یہ کیسے ہو سکتا ہے جی؟ راتوں رات اسراء کا سفر، بیت المقدس کا سفر اور آسمانوں کا سفر. کئی بدبخت جو ہے وہ دور ہو گئے مزید اسلام قبول کرنے سے اس کی وجہ سے. تو یہ لوگوں کے لیے فتنہ بن گیا. فتنہ کیسے بنتا ہے؟ خواب ہو تو پھر تو فتنہ نہیں بنتا. لوگ خواب میں، کئی دفعہ لوگ خواب میں ایک شہر سے دوسرے شہر کے، دوسرے ملکوں کے بھی، آسمانوں کے بھی سیر کراتے ہیں. خواب میں تو بندہ کچھ بھی دیکھ سکتا ہے. وہ آزمائش نہیں ہوتا، آزمائش ہوتا ہے حالت بیداری کا دیکھنا. اور اس کی مزید تفصیل اور وضاحت اس سورت کی پہلی آیت میں گزر چکی ہے. وہاں اللہ نے لفظ سبحان استعمال کیا تھا. بہت پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو. وہاں لفظ عبد بھی ہے. لفظ عبد سے بھی پتہ لگا کہ جسم اور روح سمیت تھا. تو یہاں بھی الرؤیا سے مراد صحابہ اور تابعین کی تفسیر کے مطابق یہاں حالت بیداری میں دیکھنا مراد تھا. تو اللہ فرماتے ہیں نہیں ہم نے بنایا اس دیکھنے کو جو ہم نے آپ کو دکھایا تھا، یعنی حالت بیداری میں، مگر لوگوں کے لیے آزمائش ہم نے بنایا. اور آزمائش بنتا بھی تب ہے جب وہ حالت بیداری میں ہے، ورنہ آزمائش بنتا ہی نہیں. وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، اور لعنت والا درخت جو قرآن میں ہے. یعنی ایک تو ہم نے اس خواب کو یہ جو دیکھنا تھا جو آپ کا جو حالت بیداری میں تھا، ایک تو ہم نے اس حالت بیداری میں جو آپ نے دیکھا اسراء پر اور معراج پہ، ایک تو ہم نے اسے لوگوں کے لیے آزمائش بنایا، اور نمبر دو ہم نے وہ جو قرآن میں ملعون درخت ہے اسے بھی ہم نے لوگوں کے لیے آزمائش کا باعث بنایا. لوگوں کی آزمائش کا باعث دو چیزیں ہیں اس آیت میں. ایک واقعہ اسراء اور معراج، وہ جو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت بیداری میں چیزیں دکھائیں، ایک وہ چیز لوگوں کے لیے فتنہ بن گئی. اور دوسری چیز لوگوں کے لیے فتنہ کیا بنی؟ وہ شجرۃ الملعونۃ فی القرآن، اور قرآن میں جو ایک وہ درخت ہے جس پر لعنت ہے، ملعون درخت. کون سا درخت؟ یہ بھی لوگوں کے لیے فتنہ ہے. کئی لوگوں نے اس درخت کی وجہ سے انکار کر دیا، ہم مسلمان نہیں ہوتے. تو اس سے مراد کون سا درخت ہے؟ ملعون درخت، زقوم کا درخت. تو یہ ملعون درخت کیوں ہے؟ اصل میں یہ درخت جہنم کا درخت ہے، تھور کا درخت، اور یہ جہنم کی جڑ سے نکلتا ہے. سورہ صافات میں اللہ فرماتے ہیں انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، یہ درخت نکلتا ہے جہنم کی بنیاد سے، جہنم کی جڑ سے. طلعها کأنہ رؤوس الشیاطین، اس کے شگوفے ایسے ہیں، وہ جو نیا نیا پودا یا پھول سا نکلتا ہے تو وہ اس کے خوشے ایسے ہیں جیسے شیطان کا سر ہو. یہ بہت گرم ہوگا، جس طرح گرم پانی گرم ہوتا ہے ابلتا ہوا، یہ بھی بہت گرم ہوگا، اور یہ ایک عذاب ہے. اچھا اس درخت کو ملعون کیوں کہا؟ یہ درخت ملعون ہے، اس درخت کا کیا قصور ہے؟ یہ تو کافروں کے لیے عذاب ہوگا نا، کافروں کے لیے سزا ہوگی. جیسے گرم پانی، ابلتا ہوا پانی، ابلتے ہوئے پانی کا اپنا قصور تو کوئی نہیں ہے نا، وہ تو کافروں کے لیے سزا ہے. آگ ہے مثلا، آگ کا اپنا قصور تو نہیں ہے، وہ تو کافروں کے لیے سزا ہے. ابلتا ہوا پانی کا اپنا قصور کوئی نہیں ہے، وہ کافروں کے لیے سزا ہے. تو اس درخت کا اپنا قصور کیا ہوا کہ یہ درخت ملعون ہو گیا؟ یہ اصل میں درخت ملعون نہیں ہے، یہ درخت ملعون لوگوں کی غذا بنے گا، اس اعتبار سے اسے ملعون کہا ہے، ورنہ یہ درخت خود ملعون نہیں ہے. کیا ہم معنی کریں گے ملعون درخت کا؟ یہ بالکل ایسے بات ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ منحوس دن میں کافروں پر عذاب آیا. یہ بالکل ایسے جیسے ہم کہتے ہیں کہ قیامت کا دن کافروں کے لیے منحوس ہوگا. یاد رکھیے نہ کافروں پر منحوس دن میں عذاب آتا ہے. مثلا بدر کے دن کافروں پر عذاب آیا اور کافر اللہ کے غضب کا شکار ہوئے، تو بدر کا دن منحوس دن تھا، کافروں کے لیے وہ منحوس تھا. مسلمانوں کے لیے تو وہ فتح مبین کا دن تھا، یوم الفرقان اللہ نے کہا ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے کا دن. اسی طرح قوم عاد، قوم سمود پر عذاب آئے، فرعون پر عذاب آیا 10 محرم کو. کیا وہ یعنی منحوس دن ہے 10 محرم؟ وہ تو خوشی کا دن ہے مسلمانوں. تو اصل میں کوئی دن منحوس نہیں ہوتا، کوئی درخت منحوس نہیں ہوتا، آگ منحوس نہیں ہوتی.
اصل میں بعض دفعہ کسی چیز کو منحوس کہہ دیا جاتا ہے ایک اعتبار سے، تو اس درخت کو ملعون کہا گیا ہے ملعون لوگوں کی غذا ہونے کے اعتبار سے، یا جس طرح اللہ نے فرمایا کہ قوم سمود پر عذاب آیا تھا، قرآن کی آیت ہے فی یوم نحس مستمر، ایک منحوس دن میں قوم سمود پر عذاب آیا تھا۔ وہ دن منحوس نہیں تھا، اصل میں اس دن کو منحوس کہا، منحوس قوم کے منحوس برے اعمال کی وجہ سے جو ان پر عذاب آیا، اس وجہ سے اس ایک پہلو کی وجہ سے اس دن کو منحوس کہا، ورنہ وہ دن منحوس نہیں ہے، وہ تو حضرت صالح علیہ السلام کے لیے ایک فتح مبین کا دن تھا۔ تو یہ درخت ملعون نہیں ہے، اصل میں اس کو ملعون کہا ملعون لوگوں کے لیے عذاب کا باعث بننے کی وجہ سے، ایک اعتبار سے اس کو ملعون کہہ دیا۔ کلیئر ہے؟ تو یعنی مطلب ہے کہ ایک تو ہم نے وہ جو دیکھنا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیداری میں، ایک تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے اسے ایک تو آزمائش بنایا لوگوں کے واقعہ اسراء اور معراج کو، اور نمبر 2 ملعون درخت جو قرآن میں ہے، زقوم کا درخت، سورہ دخان میں بھی اس کا ذکر ہے، اس کو بھی ہم نے، ان دونوں چیزوں کو ہم نے فتنے کا باعث بنایا۔ وَنُخَوِّفُهُمْ، اور ہم انہیں ڈراتے ہیں، کفار کو، اللہ کے نافرمانوں کو ہم ڈراتے ہیں۔ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَثِيرًا، لیکن دیکھیے لوگوں کی کیا حالت ہے، اللہ کہتے ہیں ہم ڈراتے ہیں لیکن یہ ہمارا ڈرانا نہیں زیادہ کرتا ہے لوگوں کو مگر بڑی طغیانی میں۔ ہمارے ڈرانے سے بجائے سے کہ لوگ ڈریں اور اللہ کے عاجز بن جائیں، اللہ کی بات مانیں، اللہ کے قریب ہو جائیں، لوگ قریب ہونے کی بجائے، ڈرنے کی بجائے لوگ مزید سرکشی پر اتر آتے ہیں۔ ہمارا ڈرانا لوگوں کی طغیانی سرکشی کو میں مزید اضافہ کر دیتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔